تو یہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ کبھی آپ جہاد کرواتے ہیں بچوں کو, ہمارے بچوں کو. مولانا صاحب کے کتنے بچوں نے آج تک جہاد کیا مجھے بتائیں؟ کیا خدمت کی انہوں نے سوائے کرپشن کے, چور بازاری کے, اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ صرف ملتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ مال بنائیں. یہ سیاست میں دین کی خدمت کرنی نہیں آئے. مجھے ثابت کریں کون سی دین کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت عمران خان نے کی ہے, جس نے یہ کہا ہے سلامتی کونسل میں کہ میں صرف اس دین کو مانتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. یہ دین کی خدمت ہے. جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے, وہ ایمان والے ہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج سارے منافق, چور, ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن وہ شخص کھڑا ہے کس کی خاطر؟ غریبوں کی خاطر. اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, میں 14 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ دیکھنا جس طرح اس نے کرپشن کا خاتمہ کیا, انشاءاللہ اس غربت کا خاتمہ ہوگا. اور آج یہ منافق جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ دوسری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, آج ہمارے ملک میں غربت خدا کی قسم صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے. 3100 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا ہے, کہاں لگا ہے مجھے بتائیں؟ 300 ارب ڈالر, 3000 ارب ڈالر اس ملک میں نہیں لگا ہے. باقی پیسہ کہاں گیا ہے؟ نواز شریف کے بچوں نے کھایا, زرداری کے بچوں نے کھایا, اور مولانا فضل الرحمان کے پیٹ میں گیا. بس اس وجہ سے اس ملک میں غربت ہے. عمران خان کوئی غربت نہیں لے کے آیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھنا بہت جلد ان کے منہ میں تماچا لگے گا. ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور اس ملک میں انشاءاللہ غربت کا خاتمہ بھی ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ نہ کل کچھ آیا تھا نہ آج کچھ آئے گا. یہ صرف ہمارے بچوں کو استعمال کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے مدرسے کے بچے, ان میں شعور آ گیا, یہ پڑھ لکھ کے ہیں. اب انشاءاللہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کا راستہ روکیں گے. اب اس قوم میں شعور آ گیا ہے. انشاءاللہ قوم بیدار ہو گئی ہے, منافقوں کو پہچان چکی ہے. یہ نکلے, ہم بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ ان کو واپس بھگائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت گرا کے واپس جاؤں گا, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ پیپل پارٹی اور نون لیگ نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں جی, وہ آ رہے ہیں چوروں کی حمایت کرنے, کیونکہ چور سارے جیل میں ہیں. عمران خان نے چن چن کے ان چوروں کو جیل میں بھیجا ہے جن کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, اور آج وہ سارے چور جیل میں ہیں, وہ سارے چور اندر ہیں. تو وہ جو مولانا صاحب آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, عزت والے ہیں, عالم دین کے بیٹے ہیں. ان کے والد بہت اچھے لوگ تھے جی, اللہ والے لوگ تھے. لیکن ان کا بیٹا ذرا پتہ نہیں کیا ہو گیا جی کہ وہ سیٹ نہیں ملی, سیٹ سے نکل گئے ہیں. اب وہ سیٹ پھسل گئی ہے, ان کو اپنے حلقے والوں نے ووٹ نہیں دیا ہے جی. وہ پریشان ہیں, وہ اس پریشانی میں چوروں کے ساتھ آ گئے ہیں جی. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹو. میں تو عمران خان کو کہوں گا کہ ایک برابر کام کرو. تم نے اس کو AC بھی دیا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن بھی دیا ہوا ہے, اس کا کھانا بھی باہر سے آتا ہے, وہ فارم کے گدوں پہ سوتا ہے جس طرح دوسرا قیدی سوتا ہے. اسی حالت میں اس کو نواز شریف کو بھی اور زرداری کو, کیوں چور ہیں, انہوں نے قوم کا خزانہ لوٹا ہے, قوم کا مال لوٹا ہے, قوم کا پیسہ لوٹا ہے, اور وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کروائے اور جائے آزاد ہے. مولانا صاحب تو صرف جناب اپنے اقتدار کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میرا اقتدار چلا گیا, میری سیٹ آج ان کے بیٹے کو جناب مشیر بنا دیں. صبح وہ اعلان کرے گا عمران خان صاحب جیسا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا, جب بے نظیر آنے لگی الیکشن میں تو اس نے کہا جی یہ عورت کی حکومت شریعت میں جائز نہیں, اس نے فتویٰ دے دیا, ہر مسجد میں فتویٰ لگ گیا. ہر مولوی صاحب نے بھی کہہ دیا جی مولانا فضل الرحمان نے یہ فتویٰ دیا. لیکن جب بے نظیر کی حکومت بنی تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے اقتدار لے لیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چلا اقتدار کے لیے کر رہا ہے. مولانا صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی تاریخ میں دین کی کون سی خدمت کی ہے, اور ہمارے بچوں کا مستقبل انہوں نے کیا بنایا ہے. انہی بچوں کو امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جہاد کروایا, پھر انہی کو اسی مولانا فضل الرحمان نے ٹیررسٹ قرار دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. علی امین گنہ پور صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں, مولانا صاحب آئیں دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, میرے سے الیکشن جیت کر دکھائیں. سر دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو شکست ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست ہوئی. خدا کی قسم اگر یہ دین کی خدمت کرتے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی, کبھی عمران خان کا بندہ علی امین صاحب کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے مدرسے کے بچوں کو لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ ان کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے, ان کے عالم, انہوں نے ووٹ PTI کو کیوں دیا کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کون قوم کی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کون صرف سیاست میں پیسہ بٹورنے آیا ہے. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. آپ خود سوچیں
کہ جس حلقے میں آپ نے ساری زندگی سیاست کی اسی حلقے میں کل کا بچہ اٹھ کے آپ کو شکست دیتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ اور ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ دی گی، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کی منافقت، جھوٹ، فراڈ یہ نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہو جی یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، یہ کیسا یہودیوں کا ایجنڈا ہے جو جا کے اسلام کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے؟ یا آپ یہودیوں کے ایجنڈے کے 40 سال سیاست میں سلامتی کونسل میں جا کے آپ نے اللہ اور ختم نبوت پہ بات تک آپ نے نہیں کی؟ کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست میں اسمبلی میں آئے اور انہوں نے یہ کہا جی میں شرعی بل پاس کراؤں گا، بتائیں ایک بھی بل پیش کیا ہے ساری زندگی میں؟ قرآن کو آپ کہتے ہو جی اسے قرآن کتاب ہے، اسے قرآن سمجھ کے ووٹ دو، وہ کیا آپ نے کیا قرآن کے لیے؟ ٹھیک ہے سر۔ قادیانیوں کے خلاف آپ نے، مجھے بتائیں کب نکلے آپ باہر؟ کیا آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ آپ لوگ نہیں سمجھتے ان کی باتوں کو، آپ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، انشاءاللہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گا۔ پاکستان زندہ آباد، تحریک انصاف زندہ آباد، عمران خان زندہ آباد۔ شکریہ سر۔ تو یہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ کبھی آپ جہاد کرواتے ہیں بچوں کو، ہمارے بچوں کو؟ مولانا صاحب کے کتنے بچوں نے آج تک جہاد کیا مجھے بتائیں؟ کیا خدمت کی انہوں نے سوائے کرپشن کے، چور بازاری کے؟ اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ صرف ملتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ مال بنائیں۔ یہ سیاست میں دین کی خدمت کرنی نہیں آئے، مجھے ثابت کریں کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ دین کی خدمت عمران خان نے کی ہے، جس نے یہ کہا ہے سلامتی کونسل میں کہ میں صرف اس دین کو مانتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ دین کی خدمت ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج سارے منافق، چور، ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن وہ شخص کھڑا ہے کس کی خاطر؟ غریبوں کی خاطر۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں 14 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ دیکھنا جس طرح اس نے کرپشن کا خاتمہ کیا انشاءاللہ اس غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اور آج یہ منافق جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ دوسری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، آج ہمارے ملک میں غربت خدا کی قسم صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ 3100 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا ہے، کہاں لگا ہے مجھے بتائیں؟ 300 ارب ڈالر، 3000 ارب ڈالر اس ملک میں نہیں لگا ہے، باقی پیسہ کہاں گیا ہے؟ نواز شریف کے بچوں نے کھایا، زرداری کے بچوں نے کھایا اور مولانا فضل الرحمان کے پیٹ میں گیا، بس اس وجہ سے اس ملک میں غربت ہے۔ عمران خان کوئی غربت نہیں لے کے آیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا بہت جلد ان کے منہ میں تماچا لگے گا، ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور اس ملک میں انشاءاللہ غربت کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ نہ کل کچھ آیا تھا نہ آج کچھ آئے گا، یہ صرف ہمارے بچوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے مدرسے کے بچے، ان میں شعور آ گیا، یہ پڑھ لکھ کے ہیں، اب انشاءاللہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ اب اس قوم میں شعور آ گیا ہے، انشاءاللہ قوم بیدار ہوگی ہے، منافقوں کو پہچان چکی ہے، یہ نکلے، ہم بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ ان کو واپس بھگائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہی ہیں، انہوں نے اپنی فورس بھی تیار کر لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں اب حکومت گرا کے جاؤں گا، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اپنی فورس تو وہی لائے گا جو اس کے طالب علم ہیں، جو بچے ہیں، باقی اس نے کس کو ساتھ لے کے آنا ہے؟ نہ اس کے ساتھ کسی نے چلنا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی نے آنا ہے۔ اور رہی بات گورنمنٹ ہٹانے کی یا حکومت گرانے کی، تو یہ ناممکن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دھرنا کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی جواز ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، یا پھر اس کے کچھ حالات ہوتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب نے بہت طویل دھرنا دیا تھا، اس کی کوئی ریزن تھی، وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو۔ تو سلام ہے عمران خان کو کہ اس وقت اگر عمران خان نے دھرنا چھوڑا ہے تو صرف اس بات پہ چھوڑا ہے کہ جو APS پہ حملہ ہوا تھا، تو یہ اگر دھرنا کریں گے یا کچھ کریں گے کب تک بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی، نہ نون لیگ ان کا ساتھ دے رہی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اور چلنے والا ہے۔ یہ معصوم بچوں کو لے کے آئیں گے، آخر میں ذلیل ہی ہوں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج کیا کہ میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں، آئے دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا چیلنج دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ اگر فضل الرحمان کو اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر، اتنا اس کو اپنے جو ہے کہ میں جیت سکتا ہوں، تو وہ آج الیکشن کر لے، وہ اسے کہہ دے کہ ہاں آپ 4 سیٹیں چھوڑ دو اپنی، تو الیکشن لڑ رہے وہ۔ پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ جیل میں آصف علی زرداری صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر سے فوکس ہٹانے کے جو ہے ایک ڈرامہ ہے،
ایک ان کا جو ہے وہ ڈونگ رچایا ہوا ہے کہ کبھی ایک کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا دھمکیاں دیتے ہیں. ان کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں اتنا دم ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام کے سر پہ چلتا ہے، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کی دھمکیاں ہیں، ان کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے، نواز شریف، اسحاق ڈار، جو بھی ہوتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے؟ بیماری تو پھر نکلتی ہے، ظاہر سی بات ہے. کبھی اندر جو اے سیوں کے بیچ میں، اے سیوں میں آرام دہ بستروں پہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو جب پھر بند کمرے میں بغیر پنکھے کے نیچے جب گزارا کرنا ہوتا ہے ان کو مشکل ہوتی ہے. تو ان کو تھوڑا باہر نکلنے کے لیے ان کو کوئی بہانہ تو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ سر. شکریہ.